میں ہوں یمنا سحر۔ آج کے سبق نمبر 5 جس کا عنوان اقوام عالم کے لیے گناہوں سے نجات کی برکت ہے، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ المسیح کا اس دنیا میں آنے کا حتمی مقصد یہ تھا کہ دنیا ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں سے نجات پائے۔ یہاں تک آپ کے نام کا مطلب بھی یہی ہے۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کے منگیتر مقدس یوسف کو پیغام دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی 1:21 آیت۔ اور آپ بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی المسیح کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا 19:10 آیت۔ اور یہ بھی کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہوں۔ یوحنا 12:47 آیت۔ چنانچہ اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح دنیا کو نجات کی برکت سے فیض یاب کیا۔ پہلی بات پر ہم غور کریں گے کہ انسان کی زندگی میں گناہ کا آغاز کیسے ہوا۔ کلام الہی اس بات کا شاہد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی مرضی اور معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث وہ الہی رفاقت سے محروم ہو گیا، اور یہ بھی کہ ایک انسان کی زندگی سے شروع ہونے والے گناہ نے پوری نسل انسانی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں بدی یہاں تک بڑھ گئی کہ ساری زمین خدا کی نظر میں ناراست قرار پائی۔ اس حوالے سے پیدائش 21:6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ یہ انسان کا ہی گناہ تھا جس کے باعث خدا تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ساری مخلوق کو تباہ کر دیا۔ گناہ کی اس عالمگیری کا اظہار زبور نویس حضرت داؤد یوں بیان کرتے ہیں: خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ زبور 53:2-3 آیات۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں: اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ زبور 143۔ اسی طرح حضرت سلیمان بھی اس حقیقت کی یوں تائید کرتے ہیں: کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ انسال 20:9 آیت۔ گویا کلام الہی کے مطابق گناہ ایک عالمگیر حقیقت ہے اور کوئی بھی اس کے اثر سے بری نہیں۔ اسی طرح دنیا میں عدالتوں، پولیس، افواج اور جرائم کی روک تھام کے لیے دیگر اداروں کا وجود اس بات کا ایک اور زندہ ثبوت ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں انسانی زندگی پر گناہ کا کیا اثر ہوا۔ گناہ نے انسانی زندگی کو 2 طرح سے متاثر کیا۔ ایک طرف تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرا اور دوسری جانب اس کی فطرت میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس کی فطرت گناہ آلودہ ہونے کے باعث اس کے باطن میں گناہ کی جانب ایک انجان سا رجحان اور کشش پیدا ہو گئی، جس کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان گناہ کی جانب مائل رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا دل ان میں بدی پر باشدت مائل ہے۔ وائز 8:11 آیت۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں: ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے۔ وائز 9:3 آیت۔ چنانچہ جیسے کھارے چشمے سے کھاری اور میٹھے چشمے سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اسی طرح گناہ آلودہ فطرت کے حامل انسان کا رجحان بدی کی جانب ہی ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گناہ آلودہ افعال و اعمال سرزد ہو چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دنیا کے تمام ادارے گناہ کی اس طاقت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ گناہ سے نجات کے لیے الہی انتظام کیا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت نہایت واضح ہے کہ شروع ہی سے انسانی زندگی پر گناہ کا شکنجہ اس قدر مضبوط تھا کہ خدا کی مدد کے بغیر کوئی انسان بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کلام الہی کی تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ بات اپنے انتظام میں ٹھہرا رکھی کہ المسیح کے وسیلے سے سب اقوام گناہ سے نجات کی برکت سے فیض یاب ہوں گی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس بات کی خبر اسی وقت دے دی جب گناہ ابھی نسل و انسان میں آیا ہی تھا۔ اس حوالے سے خدا تعالیٰ نے سام کو سزا دیتے ہوئے یوں فرمایا: اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔
وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب اس کی 14 سے 15 آیات۔ انجیل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ المسیح ہی وہ واحد ہستی ہیں جو کسی مرد کے تعلق کے بغیر ایک کنواری خاتون سے پیدا ہوئے۔ اس لیے آپ ہی عورت کی وہ نسل ہیں جن کے وسیلے خدا تعالیٰ نسل انسانی کو گناہوں کے شکنجے سے نجات بخشنے کے لیے آئے تھے۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ گناہ سے نجات کا مفہوم کیا ہے۔ جب گناہ انسانی زندگی میں داخل ہوا تو اس کے باعث انسان 2 طرح سے متاثر ہوا کہ ایک جانب وہ گناہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا اور دوسری جانب اس کی فطرت میں بگاڑ واقع ہو گیا، جس کے باعث اس کا رجحان گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی طرح گناہ سے نجات میں بھی دونوں باتیں ہی شامل ہوتی ہیں، یعنی گناہ کی سزا سے معافی اور گناہ کے رجحان اور کشش سے چھٹکارا۔ چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ المسیح انسان کو گناہ سے نجات دیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ المسیح ایک جانب لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی عطا کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی فطرت میں ایسی تبدیلی لاتے ہیں جس کی بدولت اس شخص کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اثر اور کشش سے آزاد ہو کر دوبارہ گناہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ المسیح انسان کی گناہ آلودہ فطرت کو تبدیل کر کے اس کو گناہ کے زور اور طاقت سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ المسیح نے انسان کی نجات کا کام کیسے مکمل کیا، یہ بات ہم آئندہ کورسز میں سیکھیں گے، تاہم ابھی ہم ان 2 باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ المسیح کس طرح لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت کو تبدیل کر کے ان کو گناہ کی کوشش اور رجحان سے آزاد کر کے انہیں نیا دل اور نئی طبیعت عطا کرتے ہیں۔ اب ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ المسیح کا زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ جب بھی کوئی شخص اپنی کسی بیماری سے شفا یا کسی اور مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ سب سے پہلے اس کے گناہ کی معافی کی بات کرتے۔ آپ اس سے فرماتے کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر اسے نصیحت کرتے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 1 سے 12 آیات میں مفلوج کے گناہ معاف کرنا۔ ایک بار ایک مفلوج کو شفا کے لیے آپ کے پاس لایا گیا تو شفا دینے سے قبل آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مرکز 2 باب اس کی 5 آیت۔ جب یہودیوں نے آپ کے بارے میں دل میں شک کیا تو آپ نے اپنی روح سے ان کے خیالات معلوم کر کے فرمایا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم یعنی المسیح کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ مرکز اس کا 2 باب اس کی 10 آیت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس مفلوج کو فرمایا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ مرکز 2 باب اس کی 11 آیت۔ چنانچہ وہ شخص آپ کا حکم پا کر فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بدچلن عورت کے گناہ معاف کرنا۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 36 سے 50 آیات۔ ایک بار المسیح ایک فریسی کے گھر دعوت پر گئے۔ وہاں اس شہر کی ایک بدچلن عورت بھی آ گئی۔ اس نے آپ کے قدم اپنے آنسوؤں سے بھگو دیے اور انہیں اپنے بالوں سے صاف کیا اور آپ کے پاؤں بہت زیادہ چومے اور پھر آپ کے قدموں پر عطر ڈالا۔ جب اس فریسی نے اپنے دل میں آپ کے بارے میں شک کیا تو آپ نے اس کے خیالات کو جان کر اس سے فرمایا، شمعون کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ لوکا 7 باب 41 سے 42 آیات۔ شمعون نے جواب میں اس سے کہا، میری دانس میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت زیادہ تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ محبت دکھائی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ لوکا 7 باب 47 آیت۔ اور پھر اس عورت سے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ لوکا 7 باب 48 سے 50 آیات۔ اب ہم دیکھیں گے ایک زناکار عورت کے گناہ معاف کرنا۔
यूहन्ना 8 बाब उसकी 1 से 11 आयत। इसी तरह एक बार कुछ यहूदी फ़कीही और फरीसी एक ऐसी औरत को अलमसीह के पास लेकर आए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और आज़माने के लिए आपसे यूँ कहा कि तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत के बारे में क्या कहता है। चुनांचे इंजील मुक़द्दस में मरकूम है कि ये सुनकर आप झुककर ज़मीन पर लिखने लगे, और जब वो आपसे ज़्यादा सवाल करने लगे तो आपने खड़े होकर उनसे फरमाया, जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। बस ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। जब वो सब चले गए तो आपने उस औरत से पूछा, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। चुनांचे आपने उससे फरमाया, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। अब हम सीखेंगे कि अलमसीह गुनाह आलूदा फितरत को कैसे तब्दील करते हैं। जब तक किसी शख्स की गुनाह आलूदा फितरत तब्दील ना हो, वो ना तो गुनाह पर गालिब आ सकता है और ना खुदा ताला की कुर्बत हासिल कर सकता है। यीशु मसीह इस हवाले से यूँ फरमाते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत। अब सवाल ये है कि किसी शख्स के लिए नए सिरे से पैदा होना या उसकी गुनाह आलूदा फितरत का तब्दील होना कैसे मुमकिन है? कोई शख्स भी खुद अपने तौर पर अपनी गुनाह आलूदा फितरत को ना तब्दील कर सकता है और ना ही नए सिरे से पैदा हो सकता है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला ही कर सकते हैं। चुनांचे इस हवाले से खुदा ताला यूँ फरमाते हैं, मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूँगा और गोशीन दिल तुमको अनायत करूँगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊँगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हिस्कियल 36 बाब 26 से 27 आयत। इंजील मुक़द्दस इस बात की शाहिद है कि जब भी कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो खुदा ताला उसकी फितरत को तब्दील कर देते हैं, जिसके बायस उसके दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर इंसानों और खुदा ताला की मखलूक के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो लोगों को तबाह और बर्बाद करने के बजाय उनकी बेहतरी और बहबूद के लिए काम करना शुरू कर देता है। आइए इस हवाले से चंद मिसालों पर गौर फरमाएं। पहली मिसाल है ज़कई की ज़िंदगी में तब्दीली। एक बार अलमसीह यरू शहर में दाखिल हो रहे थे। वहाँ ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार था। उसने नाजायज़ तौर पर महसूल लेने की वजह से लोगों का जीना हराम कर रखा था। उसे यीशु को देखने का बड़ा इश्तियाक था, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था क्योंकि उसका कद छोटा था। चुनांचे वो आगे दौड़कर एक गूलर के दरख्त पर चढ़ गया क्योंकि अलमसीह उसी रास्ते से गुजरने को थे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ज़कई को दरख्त पर देखकर उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। लूका 19 बाब उसकी 5 आयत। चुनांचे ज़कई फ़ौरन नीचे उतरकर अलमसीह को अपने घर ले गया और यूँ अर्ज़ करने लगा कि ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। लूका 19 बाब उसकी 8 आयत। अलमसीह ने यह सुनकर उससे यूँ फरमाया कि आज इस घर में निजात आई है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। लूका 19 बाब उसकी 9 से 10 आयत। अब हम दूसरी मिसाल पर गौर करेंगे जो कि है मत्ती की ज़िंदगी में तब्दीली। इसी तरह लावी नाम एक और शख्स था जो महसूल की चौकी पर बैठकर लोगों से महसूल लिया करता था। लेकिन जब अलमसीह ने उसे देखा तो उसे दावत दी कि मेरे पीछे हो ले। लूका 5 बाब उसकी 27 आयत। चुनांचे वो सब कुछ छोड़कर अलमसीह के पीछे हो लिया और अलमसीह का हवारी होने का एजाज़ पाया और बाद में मती नाम से मशहूर हुआ। यहाँ तक कि उसे अलमसीह की अंजील लिखने का भी एजाज़ हासिल हुआ। लोग महसूल लेने वालों से बहुत नफ़रत करते थे, इसलिए कि वो लोगों से नाजायज़ महसूल यानी कि टैक्स लेते थे। ताहम ये अलमसीह की नज़र करम ही थी जिसने एक महसूल लेने वाले की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और उसे अपने हवारियों में शामिल कर लिया। तीसरी मिसाल पर जो हम गौर करेंगे वो है साउल की ज़िंदगी में तब्दीली। साउल एक तशद्दुद पसंद कट्टर यहूदी था। वो बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई शख्स
یہودی روایات اور طرز حیات کے خلاف زندگی بسر کرے۔ المسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کئی لوگ یہودی روایات اور رسومات سے آزاد المسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس نے انہیں زد و کوب کیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر جب المسیح آسمان پر سے اس پر ظاہر ہوئے تو المسیح کے ساتھ ملاقات کی بدولت اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اس کی تشدد پسندی زائل ہو کر محبت میں بدل گئی۔ اب وہ لوگوں کو قتل کرنے اور ان پر تشدد کرنے کے بجائے ان کی بھلائی کی خاطر خود دکھ برداشت کرنے والا بن گیا۔ یہ صرف المسیح کی قربت اور رفاقت کا ہی فیض تھا کہ لوگوں پر تشدد کرنے والا شخص محبت اور رحم کا پیکر بن گیا۔ اس کہانی کی تفصیل انجیل مقدس میں اعمال کی کتاب اس کے 9 باب اس کی 1 سے 13 آیات میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کے باعث انسان کی فطرت میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان گناہ کی طرف راغب ہو گیا۔ گناہ کی یہ طاقت اس قدر زوراور تھی کہ کوئی بھی اس پر غالب نہ آ سکتا تھا۔ صرف خدا ہی انسان کو گناہ سے نجات دے سکتا تھا۔ خدا نے یہ کام المسیح کے وسیلے سے پورا کیا۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ المسیح نے ایک جانب انسان کو اس کے گناہوں سے معافی عطا کی اور دوسری جانب اس کو گناہ کی طاقت سے نجات دی۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ المسیح کو قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو گناہ سے پاک طبیعت مل جاتی ہے، جس کی بدولت وہ ایسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔